عقیدہ امام صاحب کا انہوں نے، بولو ان سے پوچھو کہ اے علماء دیوبند حضرات، میں بڑے ادب سے آپ سے درخواست کر رہا ہوں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدے میں کون سی خرابی تھی کہ عقیدے میں ان کو صاف کر دیا آپ نے، اور اصول اور عقیدوں میں آپ نے دو دو امام بنائے؟ اب جب ایک امام کو انہوں نے چھوڑا، امام اعظم حضرت محمد الرسول اللہ، تو پھر دیکھو کتنے کتنے امام بنانے پڑ رہے ہیں ان بیچاروں کو، اللہ توفیق دے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا اقتصادیات میں بھی، معاشیات میں بھی، عقیدے میں بھی، عمل میں بھی، اخلاق میں بھی، زندگی کے ہر گوشے اور میدان میں ہمارا ایک ہی امام ہے، اور وہ امام ہے حضرت محمد الرسول اللہ۔ لیکن ان بیچاروں نے ایک امام کی راہ چھوڑی اور دوسرے امام کو پکڑا، تو دیکھو کتنے امام بنا رہے ہیں۔ امام ابو حنیفہ کو کہاں چھانٹ دیا؟ فروات میں۔ یہ بتاؤ تمہارا سگا جو ہو وہ سگا بھائی ہے، یا جو پھپھو زاد بھائی کے سالے کا ساڑھو وہ تمہارا سگا ہے؟ بولو۔ سگا وہی ہے جو خون کا، اصل جہاں ہے جڑ تو امام صاحب کی کٹ کر دی انہوں نے، شاخوں میں گھوم رہے۔ تو شاخوں میں تم نسبت کس کو کر رہے ہو؟ پورا دین امام ابو حنیفہ کی طرف لوگوں کو بتلایا جا رہا ہے، جبکہ انہوں نے پورا دین امام صاحب سے، انہوں نے جڑ کاٹ دی ہے امام صاحب کی۔ امام صاحب کی جڑ سے الگ ہیں، یہ کہتے ہیں پیروکار ہیں ہم امام ابو الحسن اشعری اور ابو منصور ماتریدی کے، اور یہ دونوں اہل سنت والجماعت کے خلاف عقیدہ رکھنے والے لوگ ہیں۔ اور یہ کہتے ہیں، اور کیا ہوا، اور طریقہ صوفیہ میں ہم کو انتساب حاصل ہے، سلسلہ عالیہ حضرات نقشبندیہ، چشتیہ اور سلسلہ بہیہ قادریہ، طریقہ مردیہ مشائخ سہروردیہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ۔ یہ دیکھو ہاتھ کنگن کو آرسی کیا ہے؟ علماء عقائد دیوبند اہل سنت، جھوٹ بولنے والے پر کروڑوں لعنتیں، اور اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ ہم ہمیشہ ہدایت دی کی دعا کریں، ہمارا کام نہیں ہے کسی کے اوپر لعنتان کرنا، اللہ ان بھائیوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ ہم یہی کہتے ہیں کہ یہ غیر مقلد ہیں۔ ایک بے عاقل نے کوئی دلیل کہیں، عقل ہو تو دلیل دیں۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ 4 اماموں کی مثال، کہنے لگے اگر تم کو ریاض سے اگر حائل جانا ہو اور تم بس اسٹاپ، کہنے لگے میں بس اسٹاپ پہ آیا، میں نے دیکھا کہ 4 بسیں کھڑی ہوئی ہیں، میں نے کہا یہ بس کہاں جائے گی؟ کہنے لگے حائل جائے گی۔ یہ بس کہاں جائے گی؟ حائل جائے گی۔ یہ کہاں جائے گی؟ حائل جائے گی۔ بولے یہ کہاں جائے گی؟ بولے حائل جائے گی۔ کہنے لگے چاروں حائل جائے گی تو فرق؟ بولے یہ لگژری بس ہے، یہ اسپیشل بس ہے، یہ پیسنجر ہے، یہ ایکسپریس ہے، یہ لوکل بس ہے، لیکن بسیں چاروں کہاں جا رہی ہیں؟ حائل ہی جا رہی ہیں۔ تو پھر کسی بھی بس پہ بیٹھ لو، حائل ہی تو جا رہی ہیں۔ تو ہم جو بس پہ بیٹھ لیں، لگژری بس پہ، امام اعظم کے بس پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جا رہی ہے جنت کو۔ ہم نے کہا بیٹا مثال تو بڑی اچھی دی تم نے، لیکن ہمیں ذرا بتلاؤ ان 4 بسوں سے بھی پہلے کوئی بس اس بس اسٹاپ پہ تھی یا نہیں تھی جو جنت میں جانے والی؟ بھئی جو لوگ ان سے پہلے تھے کیا وہ پیدل ہی بھاگے جا رہے تھے؟ اما اگر وہ پیدل ہی جا رہے تھے تو بہت اچھے تھے، وہ جنت پا کے گئے۔ وہ تجھے لگژری اور یہ، اور ایک صاحب کہنے لگے میاں اختلاف کیوں کرتے ہو؟ اسلام کے 4 دروازے، اسلام ایک گھر کی طرح ہے، اسلام ایک گھر کی طرح ہے، 4 دروازے، اس دروازے سے جو آ رہا ہے وہ بھی گھر ہی میں آ رہا، شہر میں آ رہا۔ اسلام ایک شہر کی طرح ہے، جس شہر کے 4 دروازے، اس دروازے سے جو آ رہا ہے وہ بھی شہر میں آ رہا ہے، اس دروازے سے جو آ رہا ہے وہ بھی شہر میں آ رہا ہے، اس دروازے سے جو آ رہا ہے وہ بھی شہر میں آ رہا ہے، اور اس دروازے سے جو آ رہا ہے وہ بھی شہر میں آ رہا ہے۔ تو چاروں ایک ہی شہر میں آ رہے ہیں، تو پھر جھگڑا کس بات کا، اختلاف کس بات کا؟ یہ جدے میں ایک آدمی نے شبہ کی، اللہ، ہم نے کہا ماشاءاللہ سوال تو واقعی شبہ بڑا، سب کو واقعی اس کی بات ہے پھر اختلاف۔ تو ہمارے ایک بزرگ تھے، ان سے اصل میں یہ سوال ہوا تھا، انہوں نے کہا کہ واقعی تم نے شبہ تو امت کو گمراہ کرنے کے لیے، ہم تم سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ بتلاؤ کہ یہ 4 دروازے 4 امام ہیں، تو یہ 4 مذہب کب یہ اس کی پیدائش ہوئی، ایجاد کب ہوئی؟ تو انہوں نے کہا کہ 400 برس کے بعد، 400 برس کے بعد یہ 4 مذہب بنائے گئے ہیں۔ اماموں بیچارے تو مر گئے، ان کا تو کہیں پتہ ہی لتا نہیں، وہ غریب تو ان کے اوپر
400 برس کے بعد یہ مذہب بنائے. تو بولے 400 برس کے بعد یہ چاروں مذہب بنائے گئے. تو سوال یہ ہے کہ یہ جو شہر اسلام کا تھا 400 برس پہلے، کیا اس میں کوئی دروازہ نہیں تھا؟ ہے کہ نہیں؟ تو بولے اب کیا کریں، اب پھنسی نیا، کہ اب کیا کریں؟ بولے تھا. تو بولے تو وہی دروازہ بتاؤ نا امت کو، یہ تو بعد میں کھولے گئے، ان کی کیا ضرورت ہے بھائی وہ دروازہ بتاؤ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھولا تھا اس شہر میں داخل ہونے کے لیے، ہے کہ نہیں؟ تو یہ بڑا گھما پھرا کے بیچاروں کو کچھ نہیں ملتا ہے. کہتے ہیں جی غیر مقلد جو تقلید نہیں کرو گے تو پھر یہ ہوگا کہ تم اپنے مرضی کے مطابق جو چاہو گے کرو گے، بے راہ روی پیدا ہوگی. ان سے کہہ دو آج اپنے آپ کو سواد اعظم کہتے ہو دنیا میں، کہتے ہو کہ نہیں کہتے ہو؟ ارے پاکستان